الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، یہ مہینہ جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ عادی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے۔ جب یہ مہینے کی آمد ہوتی ہے تو اس مہینے کے آتے ہی عام مسلمانوں کے اندر جو جوش اور جو ولولہ دیکھنے کو ملتا ہے، ایک طرف وہ جوش اور ولولہ نہایت ہی قدردان ہوتا ہے، لیکن ایک دوسری طرف جب ہم اپنے معاشرے کے اندر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو افسوس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کا تصور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش کے نام سے جو تاریخ کے اعتبار سے جو تاریخ کو ایک حیثیت ملی ہے، وہ ربیع الاول کے 12ویں تاریخ طلوع آفتاب کے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت۔ مدنی کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے پر آمد کے اوپر لوگ اپنی ایمانی جذبے کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یقیناً یہ مہینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کا مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تذکروں کا مہینہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنی شخصیتیں تشریف لائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے اور قیامت تک جتنے انسان آتے رہیں گے، ہر انسان میں سب سے بہتر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کوئی شخصیت ایسی نہیں آئی اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی شخصیت آ سکتی۔ تو اس روئے زمین پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر اعتبار سے معظم ہے، محترم ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
ان کی سیرت، ان کی شکل و صورت، ان کے افعال و کردار، ان کی پوری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے کہ ہم اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کر کے ہم اور آپ اپنی زندگی گزاریں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر عموماً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری سیرتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دو سیرتیں ہیں، ایک ظاہری سیرت اور ایک باطنی سیرت ہے، بلکہ ہر انسان کی ایک ظاہری صفت ہوتی ہے اور ایک باطنی صفت ہوتی ہے۔ ظاہری صفت، ظاہری سیرت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شکل و صورت کیسے تھے، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کیا تھا، ان کا لباس کیسا تھا۔ اور باطنی سیرت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارا ہے وہ کس اعتبار سے گزارا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزری یا آقا علیہ السلام کی زندگی نعوذ باللہ جناب نبی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوئی؟ یہ باطنی سیرت کے اندر آتا ہے اور یہ ہر انسان سے وابستہ ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور مسلم سماج کے اندر جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری سیرت کو تو بیان کرتا ہے، اسے لے کر کے یہ امت روڈوں کے اوپر اترتی ہے، گلی کوچیوں میں اور شہروں کے اندر نکل پڑتی ہے کہ آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، اس لیے ہم ان کی خوشی میں ہم جھوم اٹھتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی ظاہری صفات کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں ظاہری صفات کو بیان کرنا بھی باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، ہمارے لیے نیکی ہی نیکی ہے، وہیں ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم باطنی صفات کے اوپر عمل کریں، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ جس طرف بھی نگاہیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، چاہے وہ دائیں طرف ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں یا بائیں طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، یا سامنے یا پیچھے یا اوپر نیچے، جس طرف بھی اگر ہماری نگاہ دوڑائی جاتی ہے، ہم اپنے نگاہوں کو دوڑاتے ہیں، تو آج یہ دنیا کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمان پریشان حال ہے۔ آج ہر قوم، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، مشرکین ہو، جو بھی ایمان والے کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ جو بھی قوم ہے، ہر قوم مسلمانوں کے اوپر نگاہ ٹکا کر کے رکھے، مسلمانوں کے اوپر نگاہ ٹکا کر کے رکھے ہوئی ہے، مسلمانوں کا خاتمہ چاہ رہی ہے، ہر قوم مسلمانوں کا خاتمہ چاہ رہی ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہر قوم، فرقہ باطلہ جتنے بھی ہیں، ہر فرقہ باطلہ کی نگاہ مسلمانوں کے اوپر، ہر فرقہ باطلہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ آخر مسلمانوں کا دشمن کیوں ہے؟ کیا اسے ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے؟ فرقہ باطلہ کو ہمارے مال و دولت کی اسے ضرورت ہے؟ وہ اس ہمارے مال و دولت کا دشمن ہے، یا ہماری اولاد کا دشمن ہے، یا ہمیں جو عزت و شرافت ملی ہے اس کا دشمن ہے؟ کیا چیز ہے؟ کس بنیاد پر آج ساری قوم مسلمانوں کی دشمن بن چکی ہے؟ کبھی ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے 24 گھنٹے کے وقت میں سے کچھ وقت کو نکالے اور اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ آج پوری دنیا
کہ قوم متحد ہو چکی ہے مسلمانوں کے خاتمہ کے لیے، مسلمانوں کے خاتمہ کے لیے۔ میرے محترم مسلمانوں اور دوستو، آج پوری دنیا کے اندر ایمان والوں کا دشمن بن چکی ہے پوری قوم متحد ہو کر کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اس کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر بیان کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر فرقہ باطلہ پائی جاتی ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مشرکین ہو، کفار ہو، جتنے بھی فرقہ باطلہ پائے جاتے ہیں، ہر ایک جو مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے پھیر دیا ہے۔ اسے ہمارے دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عزت و شہرت کی ضرورت اسے نہیں ہے، ہمیں حکومت اسے نہیں چاہیے، ہماری جائیداد اسے نہیں چاہیے، بلکہ وہ لوگ اگر پیاسے ہیں تو ہمارے ایمان کے پیاسے ہیں، ہمارے ایمان کے پیاسے ہیں کہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے اس کے ایمان کو چھین لیا جائے، اس کے سینے سے ایمان کی محبت کو ختم کر دیا جائے، ایمان کی چاشنی کو اس کے سینے سے کھینچ لیا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب پوری دنیا مل کر کے ہمارے ایمان کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ہمارے ایمان کو سلب کرنا چاہتی ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہمیں اور ہمارے اور آپ کا ایمان کی حفاظت کیسے ہو، ہمیں اس اسباب کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آج ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری سیرتوں کو تو تذکرہ کیا جاتا ہے، ظاہری حسن کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے لیے نعتیہ خوانی کے جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسے جلوس کا پروگرام رکھا جاتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی ہمیں کیا پیغام دیا؟ اس پیغام سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ آج یہ امت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور خصوصاً 12ویں تاریخ آتی ہے تو جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالتے ہیں، اور اس دن کی بھی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ نماز پڑھے۔ کم سے کم یہ جلوس نکالتے وقت ہمیں اور آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کا آپ نمونہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ٹٹول کر دیکھا جائے، تاریخ کے اوراق میں دیکھا جائے، جناب صحابہ کرام کی زندگی کے اندر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کیا آقا علیہ السلام کی کسی ایک وقت کی بھی نماز، کیا اسے ایک وقت کی بھی نماز فوت ہوئی؟ لیکن آج ہم اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالتے ہیں اور نماز کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اسلام کے اندر ایذائے مسلم حرام ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آج آپ جلوس کے نام پر سینکڑوں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ دین کے ٹھیکیدار بنے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی دعوت نہیں دی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے اسباب کو ڈھونڈیں۔ تو علماء نے ایمان کی حفاظت کے لیے 4 کام بتائے ہیں، علماء نے 4 کام بتائے ہیں۔ ان 4 کاموں کو جو شخص انجام دے لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا کام علماء نے لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ اگر ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اس دنیا سے جب ہمارے اور آپ کی کو پردہ فرمانا پڑے، اس دنیا سے پوچھ کر جائے، ہماری موت کا وقت آئے اور اس وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو، ایمان والی موت نصیب ہو، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ آج کا مسلمان صرف جمعہ کی نماز کو ادا کر لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہم نمازی ہو،
ہم نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آپ جمعہ کی نماز صرف اس واسطے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ آپ اسے شوق کے طور پر پڑھیں۔ اب اللہ کا حکم سمجھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا حکم سمجھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کے اوپر ہمارے اوپر فرض کیا ہے، تو صرف آپ کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ صرف جمعہ کی نماز ہفتے 8 دن میں ایک ٹائم کی نماز پڑھ لیا اور پھر پورے ہفتے غائب ہو گئے، بس اللہ معاف کرے گا۔ اور اس جمعہ کے معاملہ میں بھی ایک تو نماز ہی غائب ہوتی ہے، لیکن اگر جمعہ کی نماز بالفرض پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو صرف 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ فرض امام صاحب کے ساتھ پڑھا، دعا ہوئی، اور اس طریقے سے بھاگتے ہیں مسجد سے، اللہ رحم فرمائے کہ ایمان والوں کی پہچان باقی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شیطان اسے دوڑا رہا۔ تمہیں ایک تو ہفتہ میں 8 دن پر 2 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو جمعہ کی، اور اس میں بھی تمہیں سنت کی توفیق نہیں ملتی، تمہیں سنت کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ تم تھوڑا سا 5-10 منٹ کا وقت اور نکال کر کے سنتیں پڑھتے جاؤ۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی سے اہم کام جو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد، اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد اگر کسی چیز کی پوچھ ہوگی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کا نمبر بعد میں آئے گا، صدقات و خیرات کا نمبر بعد میں آئے گا۔ آپ دنیا کے اندر حاجی صاحب کہلاتے تھے، اس کا نمبر بعد میں آئے گا۔ پہلے آپ سے یہ پوچھ کی جائے گی کہ تمہارے اوپر جو نماز فرض کی گئی تھی، تم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی نمازیں ادا کی، کتنی نمازیں ادا کی ہے۔ حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جب نماز کا معاملہ حل ہو جائے گا، اس کے بعد ہی سارے معاملات آسان ہوں گے۔ اگر نماز کے معاملے میں اگر پھنس گئے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کا معاملہ پھنستا چلا جائے گا۔ کس بات کے آپ مسلمان ہیں، کس بات کے ہم اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں؟ کس بات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی ہم اور آپ آئے دن اپنے نظروں کے سامنے خود بھی دھجیاں اڑاتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے دھجیاں اڑائی جاتی ہے، ہمارے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہم خود اپنی زندگی کے اندر نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 12ویں تاریخ آتی ہے، تو ہم جلوس نکالتے ہیں کہ ہم بڑے نام لینے والے ہیں، بڑے ہم امتی ہیں، ایک دم سنت کے پیروکار ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آپ سنت کے پیروکار نہیں ہیں، آپ سنت کے مذاق اڑانے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر ٹھیس پہنچانے والے ہیں۔ اگر آپ واقعی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نمونہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، جو طریقہ ہمیں دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت ہو، ہمارے اور آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر کبھی نماز کو فوت نہ ہونے دیں، کبھی نماز کو قضا نہ ہونے دیں۔ اور دوسرا کام علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو مدارس کی، دینی اداروں کی اعانت اور مدد کرنا، مدارس کی، مکاتب کی، دینی اداروں کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج غیر قوم جہاں ہمارے ایمان کی پیاسی ہے، وہیں ہمارے اداروں کو، ہمارے مدرسوں کو مٹانے کی کوشش میں لگی، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب مدارس کا خاتمہ ہوگا، دینی اداروں کا خاتمہ ہوگا، خود بخود مسلمانوں کے دلوں سے ایمان ختم ہوتا چلا جائے۔ آج ہم اور آپ، تو ہمارے اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ مدارس کی، مکاتب کی ہر اعتبار سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مدارس کے تعلق سے، دینی اداروں کے تعلق سے ایمان والوں کے اندر نفرتیں پائی جاتی ہیں،
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آج کے اس مدارس سے آپ کے دلوں کے اندر نفرتیں پائی جاتی ہے، بغاوتیں پائی جاتی ہے، تو آج یاد رکھیے کہ یہ ان مدارس سے آپ بغاوت نہیں، بلکہ آپ اس صفہ کی سرزمین سے آپ بغاوت کر رہے ہیں جس کے استاذ جناب نبی کریم علیہ السلام اور ان کے شاگرد صحابہ کرام ہیں۔ آپ در حقیقت ان مدارس کو آپ نہیں نظر کے اندر گرا رہے، بلکہ آپ اس صفہ کو گرا رہے ہیں، آپ کی بغاوت اس صفہ سے ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب آپ کی بغاوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس صفہ سے ہوگی تو ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ ہم اور آپ پانچوں وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہر ممکن جہاں تک ہو سکے ہم اپنے مدارس کی، مکاتب کی، دینی اداروں کی، مساجد کی ہم مدد کریں، اپنے جان سے ہو سکے، مان سے ہو سکے، جس طریقے سے مدارس کی تعاون کی ضرورت پیش آئے ہمیں کھڑا اترنے کی ضرورت ہے۔ آپ 1 روپیہ سے مدد کر سکتے ہیں، 1 روپیہ سے مدد کریں، جیسی آپ کی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے آپ مدارس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا کام ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو کبر سے، عجب سے، تکبر سے پاک کریں۔ یہ کبریائی جو ہے، جو بڑاپن کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی نہیں، سب سے بڑے ہم ہیں، ہم چنی ننگرے نیز، یعنی ہمارے جیسا گدھا کوئی نہیں ہے۔ آج یہ بھی ایمان والوں کے ایمان کو جو کھوکھلا کر رہا ہے، یہ جو تکبر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ جو دل کے اندر تکبر پائی جاتی ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر بھی آج ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام نے آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی ہے کہ ایمان والے ایک جسم کی مانند ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس بات کی دعوت دیا ہے۔ لیکن آج یہ مسلمان ایمان کے نام پر مسلمانوں کا دشمن ہو چکا ہے۔ یہ دل کی بیماری جو پیدا ہو گئی ہے، اس دل کی بیماری کی بنیاد پر ایک دوسرے کا دشمن ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب کسی ایک ایمان والے کو کوئی مصیبت پہنچتی تو دوسرا ایمان والا اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا، کھڑا ہوا ہوتا۔ لیکن آج یہ معاملہ ہے کہ آج ہماری نظروں کے سامنے ایک ایمان والے کو پریشان کیا جاتا ہے، اسے مصیبتیں آتی ہے، ہم تماشائی بن کر دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کی بنیاد پر کہ اگر ہم تماشائی بنتے ہوئے نظر آئیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سرزمین کے اوپر ایمان کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے۔ تو ہم اور آپ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں تیسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنے دلوں سے تکبر، عجب، اس سب کو نکالنا پڑے گا۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں سے ایک تھوڑا سا وقت، 5 منٹ 10 منٹ اپنے 24 گھنٹے کے وقتوں میں سے کچھ وقت کو نکالے اور اللہ رب العزت سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہم آئے دن انسان ہیں، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوگی تو ہم سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر گنہگار وہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو یہ 24 گھنٹے کے وقت میں سے کچھ وقت نکالے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ و استغفار کرے، اور اپنے گناہوں کی معافی کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، علماء نے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ 4 کام بتائے ہیں۔ ہمیں ان 4 کاموں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ نادانی میں، نہ جانے میں ہم نے گناہ کیا اور اپنی زندگی ختم کر دی، لیکن اب کا جو وقت ہے، اب جو ہماری زندگی کے جو باقی اوراق باقی ہیں،
جو باقی زندگی باقی ہے اس کے اندر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ رب العزت کے دیے ہوئے دین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔